السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم موٹاپے کی وجوہات پہ بات کرتے آ رہے ہیں تو آج ہم بہت اہم ٹاپک پہ بات کریں گے اور وہ ہے ادویات جو کہ موٹاپے کی وجہ بنتی ہیں۔ تو بہت ساری ادویات ہیں جو کہ ہم روٹین میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ موٹاپے کی وجہ بن رہی ہوتی ہیں اور ہمیں اس کا بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے نمبر 1 جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے اسٹیرائڈس۔ اسٹیرائڈس جو ہیں وہ ہمارے ہاں گاؤں میں جتنے بھی ہمارے پریکٹیشنرز بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں جو کویکس بیٹھے ہوتے ہیں، ڈسپینسرز بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں جو نان کوالیفائڈ ہیں، کوالیفائڈ جو لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جن کا ہاسپٹل کے ساتھ ڈاکٹرز کے ساتھ کوئی باقاعدہ ٹریننگ کا تجربہ ہوتا ہے، ان کو تو اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ خود سے ان ادویات کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو پیریفری میں یعنی کہ گاؤں یا دور دراز علاقوں میں اس اسٹیرائڈ کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اسٹیرائڈ جو ہے اس میں یہ مختلف شکلوں میں آتے ہیں، کچھ انجیکشنز کی شکل میں ہیں، جیسے کہ آپ کو مارکیٹ میں نظر آتے ہیں، ڈیکسا میتھاسون ہے، ڈیکسا کے نام سے بھی ہے، ڈیکاڈران کے نام سے بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی اسٹیرائڈ سولوکارٹف کے نام سے ہے، ڈیپومیڈرول کے نام سے ہے۔ تو یہ سارے اسٹیرائڈز ہیں۔ ٹیبلٹس میں دیکھیں، گولیوں کی شکل میں دیکھیں تو ڈائٹاکارٹل ہے، پریڈنیسولون ہے، یہ ادویات ہیں جن کو ہم اسٹیرائڈ کہتے ہیں۔ دوستو یہ تمام جو اسٹیرائڈ ہیں یہ بہت ہی زبردست دوائیاں ہیں۔ اگر ان کو ڈاکٹر استعمال کرے، ڈاکٹر ایڈوائز کرے، تجویز کرے اور مخصوص بیماری کے لیے تجویز کرے، لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہمارے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں اس کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور بغیر کسی انڈیکیشن کے، بغیر کسی وجہ کے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کا جو وزن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے بہت سارے پیشنٹ دیکھے ہیں، میں نے اپنی کلینکل پریکٹس میں بہت سارے پیشنٹ دیکھے ہیں جو بیچارے گاؤں سے آتے ہیں اور ان کے منہ اس طرح سوجے ہوتے ہیں، ان کا باڈی اس طرح فل غبارے کی طرح موٹا ہوا ہوتا ہے، اور جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ جی آپ تو لگتا ہے کہ اسٹیرائڈ لیتے رہے ہیں، وہ پھر بتاتے ہیں جی ہمیں تو ڈاکٹر ڈیلی ایک انجیکشن لگاتا ہے طاقت کا اور ہم بڑا اپنے آپ کو اگلے دن ہٹا کٹا محسوس کرتے ہیں۔ تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ تو اسٹیرائڈ کا استعمال ہو رہا تھا، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ جو عورتیں دوائیاں استعمال کرتی ہیں اپنے حمل کو روکنے کے لیے، جیسے فیملا 28 ہے یا اس طرح کی جو اور ادویات ہیں جو کہ ان کے پیریڈز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ بھی سارے اسٹیرائڈز ہوتی ہیں۔ اگر تو وہ کوئی ڈاکٹر آپ کو لکھ کے دے رہا ہے، ڈاکٹر اس کو استعمال کرانے کے لیے کہہ رہا ہے، تو پھر تو بہت اچھا ہے، وہ آپ کے لیے ہمیشہ فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر آپ خود سے استعمال کر رہے ہیں اور بے دریغ استعمال کر رہے ہیں تو وہ ادویات بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ بھی اسٹیرائڈ بیس ہیں، اسٹیرائڈز ہیں، اور وہ بھی آپ کے وزن کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ تو اسٹیرائڈ جس شکل میں بھی آپ کو نظر آئیں، گولیوں کی شکل میں، انجیکشنز کی شکل میں یا مانع حمل گولیوں کی شکل میں، تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر ہرگز کسی اسٹیرائڈ کا استعمال نہیں کرنا۔ اور اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو ایک لمبے عرصے کے لیے ایڈوائز کر رہا ہے تو اس سے یہ بات ضرور سے ڈسکس کر لیں کہ ڈاکٹر صاحب اس سے میرا ویٹ بڑھ سکتا ہے، تو کیا میرا اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، یا آپ کو لگے کہ آپ کا ویٹ بڑھنا شروع ہو گیا ہے تو آپ اس سے ایک دفعہ یہ ڈسکس کر لیں کہ کیا میرے پاس کوئی متبادل دوائی یا متبادل علاج کی سہولت موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ کا ڈاکٹر اس پہ فیصلہ کر لے گا کہ آپ کا وزن جو ہے وہ کیا اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ بہرحال اسٹیرائڈ جو ہیں یہ موٹاپے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہم جن ادویات کی بات کریں گے وہ ہیں نفسیات کی دوائیاں۔ نفسیاتی مسائل بہت سارے ہوتے ہیں، تو نفسیاتی مسائل میں 2 قسم کے مسائل ایسے ہیں جن کی ادویات ہمارا وزن بہت زیادہ بڑھاتی ہیں۔ ایک ہے ڈپریشن، اس کی ادویات، اور دوسرا ہے شیزوفرینیا جس کو ہم عام زبان میں پاگل پن کی بیماری کہتے ہیں۔ تو یہ 2 بیماریاں جو ہیں یعنی ڈپریشن کو اس کے لیے استعمال ہونے والی جو اینٹی ڈپریسنٹ دوائیاں ہیں اور شیزوفرینیا کے لیے استعمال ہونے والی جو اینٹی سائیکوٹک دوائیاں ہیں، یہ دونوں بیماریوں کی، نفسیاتی بیماریوں کی جو ادویات ہیں یہ بڑی تیزی کے ساتھ مریضوں کا جو ہے وزن بڑھاتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی آپ کو ڈاکٹر یہ ایڈوائز کرتا ہے ان ادویات کی ضرورت ہے آپ کو، آپ کچھ عرصے کے لیے استعمال کرتے ہیں
اور آپ کو لگے کہ آپ کا اس سے وزن بڑھنا شروع ہو گیا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر لیں، کیونکہ کچھ ادویات ایسی ضرور ہیں ڈپریشن کے لیے بھی کہ جن سے آپ کا وزن نہیں بڑھتا اور آپ کا ڈپریشن بھی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شیزوفرینیا کے حوالے سے بھی کچھ ادویات ایسی ضرور ہیں کہ جن سے آپ کا وزن نہیں بڑھتا اور آپ کا جو شیزوفرینیا کا مسئلہ ہے وہ بھی آپ کا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ضرور ڈسکس کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا وزن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے ان ادویات کی وجہ سے۔ تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے ایپیلیپسی پہ، یعنی جو مرگی کی دوائیاں ہیں۔ مرگی کی جو ادویات ہیں وہ بھی آپ کا وزن بڑھا سکتی ہیں، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ مرگی کی ادویات استعمال کر رہے ہیں اور اس سے آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو گیا ہے تو آپ ڈاکٹر سے ضرور ڈسکس کر لیں کہ جی میرا وزن جو ہے وہ کیا ان دوائیوں سے بڑھ رہا ہے، اگر ہو سکے تو وہ اس کے لیے کوئی متبادل دوائی آپ کو تجویز کر دیں۔ چوتھے نمبر پہ شوگر کی ادویات۔ دوستو شوگر جو ہے یہ خود بھی بعض دفعہ آپ کا ویٹ بڑھاتی ہے اور بعض دفعہ اس میں ویٹ کم ہو جاتا ہے، ویٹ لاس ہو جاتا ہے، لیکن شوگر کی جو کچھ ادویات ہیں، اب تو بہت ساری شوگر کی نئی ادویات ایسی آ گئی ہیں جو آپ کا ویٹ کم کرتی ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ پرانی ادویات موجود ہیں، اور خاص طور پر ادویات میں جو انسولین ہے، انسولین جو ہے اس کے دو ہی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں مین، ایک کہ اس سے شوگر کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ ویٹ گین یعنی موٹاپا۔ تو اگر آپ انسولین پہ ہیں یا ایسی ادویات پہ ہیں جن سے آپ کو پتہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب سے میں نے یہ شروع کی ہے میرا وزن بڑھنا شروع ہو گیا ہے، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے دوبارہ بات کریں اور متبادل ادویات پہ چلے جائیں۔ اور اگر آپ کا جو ہے وہ ویٹ گین اس کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے جی آج اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو پھر آپ مطمئن ہو جائیں۔ بہرحال جو شوگر کی ادویات ہیں اور خاص طور پر انسولین، یہ آپ کا موٹاپے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو یہ جو ہم نے آج ڈسکس کی ہیں ادویات، ان پہ آپ ضرور نظر رکھیں۔ آپ کو لگے اگر کہ آپ ان میں سے کوئی ادویات استعمال کر رہے ہیں اور آپ کا ویٹ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ٹائم بھی سب چیزیں پہنچ سکیں۔